الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بہت مختصر وقت کے لیے جس عنوان پر بات کرنے کے لیے مجھے حکم ہوا ہے، میں یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ان میں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے یہاں اس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا کر بتائیں. جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور جن کے بچے کہیں اور پڑھتے ہیں، کہیں بھی پڑھتے ہوں، اسکول میں، مدرسے میں، ادارے میں، کسی بھی جگہ. مطلب یہ ہوا کہ اکثر لوگوں کے بچے پڑھنے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. مقصد تو پڑھنا ہے، کہیں بھی جاتے ہیں. جو لوگ اس عمر میں ہیں جن کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھنے کی عمر کے ہیں، ان سے مجھے ایک دو باتیں کرنی ہیں بس. حضرات گرامی، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی تعلیم نہیں ہے، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے وہ لوگ، اور جو علم سے محروم ہیں وہ لوگ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ان میں بڑا فرق ہے، اور بہت تھوڑا سا فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو علم عطا فرمایا ہے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. والذین اوتوا العلم درجات. جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے مقامات بڑے بلند فرمائے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ برتر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، اعلیٰ ترین گزرے ہیں، اور لوگوں کی رہبری کرنے والے قائدین گزرے ہیں، وہ سب کے سب تعلیم یافتہ تھے، الا ماشاءاللہ، سب کے سب تعلیم یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ان سب کو تعلیم دے کر بھیجا، یہاں تک کہ معلم بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے. اور استاد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو سکھاتا ہے، اور سکھاتا وہ ہے جس کے پاس خود علم ہوتا ہے. جس کے پاس خود علم نہیں وہ کیا سکھا سکتا ہے کسی اور کو؟ انبیاء معلم بنا کر بھیجے گئے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں پر فوقیت اس لیے دی کہ ان کو علم دیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. وہ واقعہ پورا آپ نے سنا آدم علیہ السلام کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے منع کر دیا. اس مکالمے میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے فوقیت اس لیے دی آدم علیہ السلام کو کہ ان کو وہ چیزیں سکھائی جو فرشتوں کو نہیں سکھائی تھی. معلوم یہ ہوا کسی بھی انسان کو، چاہے وہ دنیا میں ہو یا اب گزر چکے ہوں، جن کو اللہ نے برتری عطا فرمائی، سیادت عطا فرمائی، قیادت عطا فرمائی، ان کو پہلے علم عطا فرمایا. علم کی بنیاد پر سیادت ہے، علم کی بنیاد پر قیادت ہے. جن کے پاس علم ہے وہ قیادت کرنے والے لوگ ہیں، رہبر ہیں. انسان ہو تو بھی قائد اور قوم ہو تو بھی قائد. دنیا میں جتنی قومیں اس وقت قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں وہ سب تعلیم یافتہ ہیں. اور جو قومیں انحطاط کا شکار ہیں، تنزل کا شکار ہیں، دبی جا رہی ہیں، کچلی جا رہی ہیں، جن کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تعلیم نہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے، اخروی ترقی کرنی ہے،
جنت میں جانا ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے, لفظ فریضۃ میں اور زیادہ تاکید ہے. یہ تاکید کا لفظ زور دے کر کہا اللہ کے نبی نے, فرض ہے تعلیم حاصل کرنا. اچھا آپ یوں کہیں گے کہ جی اور کتنی تعلیم حاصل کریں, ہمارے تو مکتب بھرے پڑے ہیں, مدرسے بھرے ہوئے ہیں, اسکول جتنے ہیں سب بھرے ہوئے ہیں, سب میں خوب بچے پڑھ رہے ہیں. کسی اسکول میں جائیے, کسی مدرسے میں جائیے, مکتب میں جائیے, جگہ نہیں, دنیا بھر کے بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گاؤں میں تلاش کریں گے, سروے کریں گے, کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پھر دکھائی نہیں دیں گے آپ کو. پڑھنے والے بچے خوب ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی. پڑھنے والے بچے خوب ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے کی عمر میں بچے پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں. 1 سال 6 مہینے 2 سال بس ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا, زیادہ سے 2-4 پارے حفظ کر لیے یا حفظ کر لیا. اسکول میں جاتے ہیں تو 3ری کلاس, 4تھی کلاس, 5ویں کلاس, 8ویں کلاس زیادہ سے زیادہ. اور کسی نے بہت زیادہ پڑھ لیا تو 10ویں کلاس. 10ویں کلاس کر کے تو ہمارے معاشرے کے بچے سمجھتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا پڑھ لیا. حالانکہ 10ویں کلاس کر کے کوئی بہت زیادہ تیر نہیں مار لیا. 10ویں کلاس کے بعد تو تعلیم شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے ہمارے بچے, ہمارے معاشرے کے بچے کسی جگہ ان کی نمائندگی نہیں ہے. نہ وہ نوکریوں میں ہیں, نہ پولیس میں ہے, نہ کسی اور میدان میں ہے, نہ کاروباری لائن میں زیادہ ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. اگر ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنا پڑے گی. اس وقت تو سرکار کا بھی نعرہ ہے سب پڑھو سب بڑھو. آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوا لکھا ہوا سب پڑھو سب بڑھو, بلکہ قانون بنا دیا. اب کسی بچے کو آپ ان پڑھ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ ان پڑھ رکھے اور اس کی کوئی شکایت کر دے تو آپ پہ جرمانہ لگے گا. آپ نے اب بچے کو پڑھنے کی عمر میں پڑھنے کیوں نہیں بھیجا؟ یہ قانون آپ نے سنا ہوگا نا, پڑھنے کی عمر میں کسی پہ کام نہیں کرا سکتے. یہ قانون وہی ہے, پڑھنے کی عمر میں صرف پڑھائی, کام کی عمر میں کام کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن ہم لوگوں کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم میں ایسی بے حسی پیدا ہو گئی ہے, کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک, نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک, کوئی فرق نہیں پڑتا. مدرسے میں گیا بچہ تب بھی ٹھیک, نہیں گیا تو بھی ٹھیک, اسکول گیا تو ٹھیک, نہیں گیا تو ٹھیک, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرسانی حال نہیں ہمارے بچوں کا. ہمارے بچوں کا مستقبل تاریخ صرف اس لیے ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے. اس میں بچوں کی غلطی نہیں ہے, ماں باپ تو بیٹھے ہوئے نا بھائی. ہم بچوں کی تعلیم نہ ہونے میں بچوں کی غلطی نہیں ہے, یہ غلطی ماں باپ کی ہے, مدرسے والوں کی بھی نہیں ہے, اسکول والوں کی بھی نہیں ہے. یہ غلطی ماں باپ کی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا. انتظام کرنا کسی ادارے کی, کسی اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی اور وہ تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے کوئی غلط کام کرنے لگ گیا تو اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کیوں نہیں کیا. بھائی 3 حقوق تو آپ نے سنے ہوں گے, جماعت میں جاتے ہیں انہوں نے بھی سنے ہوں گے, مسجد میں سنے ہوں گے. بچوں کے 3 حقوق ہیں نہیں والدین پر. بچے کا اچھا نام رکھنا, اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا اور وقت آنے پر اس کا نکاح کر دینا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ قاری راشد صاحب کو نہیں کہہ سکتے آپ نے ہمارا بچہ نہیں پڑھایا, یا آپ کسی اور ادارے والے کو نہیں کہہ سکتے آپ نے ہمارا بچہ نہیں پڑھایا. بچے کو پڑھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ادارے والے, اساتذہ, ذمہ داران یہ تو آپ کے محسنین ہیں, آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے انتظام کرتے ہیں. انہوں نے تو احسان کیا آپ کے اوپر. اب آپ کہیں گے صاحب اتنی تقریریں ہم نے سن لی تعلیم پر, تعلیم دو تعلیم دو تعلیم دو, ہم کیا کریں تعلیم کے لیے؟ ارے ہم نے تو اپنا بچہ مدرسے میں بھیج دیا, اور کیا کریں اس سے زیادہ؟ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا, اسکول بھیج دیا, اب اور کیا کریں ہم, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, صرف مدرسے میں بھیج دینے سے یا اسکول میں بچے کو بھیج دینے سے بات نہیں بنتی. بچے کی مستقل نگرانی کرنا, وہ کیا پڑھ رہا ہے, کیسا پڑھ رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے, کتنا اس نے پڑھ لیا, کتنا نہیں پڑھا, کون سی کلاس میں ہے,
اس کے استاد کیسے ہیں، اس کے ذمہ دار کیسے ہیں، یہ سب نگرانی رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ماں باپ بچے کے استاد سے محبت کریں، اس سے ملیں، تعلق رکھیں، آئے جائیں اس کے پاس، تو پھر کوئی وجہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا بچہ نہیں پڑھے گا، پڑھے گا۔ کئی سال ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اگر یہاں بھی آتے ہوں گے شکایت کرنے والے کہ جی ہمارے بچہ تو 2 سال ہو گیا پڑھتے پڑھتے، ابھی تک تو یہ پارے میں ہی لگا ہوا ہے، 3 سال سے پڑھنے آ رہا، ابھی تک یہ دوسری کلاس میں ہی ہے۔ یہ آپ لوگ شکایت کرتے ہوں گے آگے، لیکن آپ لوگ یہ شکایت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سال بھر میں ایک بار آتے ہیں مدرسے میں، بیچ میں کبھی نہیں آ کے دیکھتے۔ سال بھر میں ایک بار جب مدرسے والے مطالبہ کریں گے فیس جمع کر دو یا رسید کٹوا لو یا کچھ اور کہتے ہوں گے، تب آپ بادل ناخواستہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی پیسے تو مانگ رہے ہیں آپ، اس کو آئے تو کچھ نہیں آج تک بچے کو، ہمارے 2 سال ہو گیا آتے ہوئے کچھ بھی نہیں آیا اس کو، ابھی تو پہلی تختی میں پڑھا ہوا ہے۔ جب ہمارے یہاں ایسے کوئی لوگ آتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بھائی تمہارا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، کہ جی یہ تو پتہ نہیں کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، بس یہ ہے کہ آیا کچھ نہیں اس کو۔ بھائی یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اگر یہی ہماری صورتحال رہی تو ہمارا بچہ بالکل ترقی نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ آپ نے کانوینٹ اسکول نہیں دیکھے ابھی تک؟ آپ میں سے کسی کا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھتا ہے کیا؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے، کسی کانوینٹ اسکول میں، بڑے اسکول میں کسی کا بچہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اگر نہیں پڑھتا ہے ایک ہاتھ اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ اس بچے کا ایڈمیشن کرانے گئے ہوں گے وہاں، تو کیا کیا شرطیں تھی؟ ماں باپ پڑھے لکھے ہونے چاہیے۔ پڑھے لکھے کیوں ہونے چاہیے؟ اس لیے ہونے چاہیے تاکہ بچے کی کیئر کریں، وہ روزانہ پوچھیں گے کام کیا کہ نہیں کیا۔ اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ ٹیچر کام دیں گے، اسکول سے کام ملے گا، ماں باپ پوچھیں گے کچھ نہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں پر آج سے توجہ دینا شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ترقی نہیں کریں گے، بڑھیں گے آگے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھیں گے۔ اچھا آپ یہ کہیں کہ اتنی لمبی تقریر آپ تعلیم کے موضوع پر کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بات؟ بھائی تعلیم حاصل ہم کر ہی رہے ہیں، جیسی کیسی کر رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، دنیا میں اس وقت جتنی برائیاں ہیں، جو برائیاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ برائی معاشرتی ہو، فساد کی ہو، چوری کی ہو، زنا کی ہو، شراب نوشی کی ہو، نشے کی ہو، یا اور کسی طرح کی بیماری ہو، یہ سب سے بڑی بیماری جو اس وقت چل رہی ہے، ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اس سب کی ایک بڑی وجہ ہے تعلیم نہ ہونا، ناخواندگی۔ اور وہ تعلیم، وہ والی تعلیم جس میں اللہ کا خوف ہے، جس میں اللہ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے، جس میں اللہ کو اس کی مالکیت کے ساتھ، اللہ کو اس کی خالقیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس تعلیم سے انحراف ہے۔ جو بچے ہمارے کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو یہ تصور ہی نہیں کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے، اس کا تصور نہیں۔ اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سائنس کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے بھی پڑھی تھی وہ کتاب، لیکن ہم پر اس کتاب کا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں سائنس کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کی تھیوری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ یہ ڈاروین کی تھیوری ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس کو۔ ڈاروین نے کہا کہ انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، انسان تو بندر سے بنا ہے، بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ جب یہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے، انسان تو بندر سے بنا ہے، پھر انسان اللہ سے کیوں ڈرے گا؟ اللہ سے کیوں خوف کھائے گا؟ موت اللہ دیتا ہے، کون مانے گا؟ زندگی اللہ دیتا ہے، کون مانے گا؟ رزق اللہ کے قبضے میں ہے، کون مانے گا؟ جب دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ نہیں، انسان تو بندر سے پیدا ہوا ہے، پھر تو اللہ کے مالک ہونے کا تصور ختم ہو گیا۔ یہ بات سارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، سارے کالجز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے پھر ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ایمان نہیں اللہ پر، ایمان کی مضبوطی کی تو بات بہت دور کی بات ہے، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر مرتد ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ آج کل جو مسائل آپ روزانہ سن رہے ہیں، فلاں کی بچی مرتد ہو گئی، فلاں کی بچی وہاں چلی گئی، اس نے وہاں جا کر شادی کر لی، ہندو سے شادی کر لی، غیر مسلم چلی گئی، فلاں کا بچہ ایسا ہو گیا، فلاں کا بچہ ایسا ہو گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ والی تعلیم ہے جس میں اللہ کا تصور نہیں، جس میں اللہ کے مالک ہونے کا تصور نہیں، اس کے خالق ہونے کا تصور نہیں، اس کے پیدا کرنے والے کا تصور نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اپنے بچوں کو تعلیم چاہے جہاں دلائیے، لیکن سب سے پہلے ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری لیجیے. اور ان کے عقیدے کی حفاظت مسجد کے مکتبوں میں ہوگی، چھوٹے چھوٹے اداروں میں ہوگی یا بڑے اداروں میں ہوگی. آپ جو چاہیے پڑھائیے اپنے بچوں کو، لیکن عقیدہ مضبوط کرائیے. اگر عقیدہ مضبوط نہ ہوا تو پھر پوری کی پوری تعلیم آپ کی بیکار جائے گی. ایک دن وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پڑھانے کے بعد، اچھا لکھانے کے بعد، خوب تربیت کے بعد بھی وہ بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اپنے بچوں کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے. اس لیے کہ میرے بھائیو، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. دنیا تو چند دنوں میں ختم ہونے والی ہے، بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے اس کے. اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو پھر جو اخروی ابدی زندگی ہے اس میں بڑا خسارہ ہوگا، بڑا گھاٹا ہوگا. لہذا دنیا کی تمام بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کے تمام فسادات کو مٹانے کے لیے، سارے پورے معاشرے کی بیماریاں ختم کرنے کے لیے ایک واحد حل ہے تعلیم. تعلیم دلائیے. اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو. آپ ڈاکٹر بنیے، بن جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کو یاد رکھیے. آپ وکیل بننا چاہتے ہیں، بن جائیے، لیکن اللہ کو یاد رکھیے. انجینئر بننا چاہتے ہیں، بن جائیے، لیکن اللہ کو یاد رکھیے. اور ان علماء کی قدردانی کیجئے جو اب آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ان مدارس کی قدردانی کیجئے جہاں بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. مسجدوں میں ہوتی ہے، مکتبوں میں ہوتی ہے، تبلیغی جماعت میں ہوتی ہے. اس لیے ان کی قدردانی کی ضرورت ہے. اور جتنے لوگ، میں نے پہلے بھی ہاتھ اٹھوائے تھے، جو لوگ اپنے بچوں کو ایسی کہیں جگہ پر پڑھا رہے ہیں جہاں ان کا عقیدہ خطرے میں ہے، فوراً اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لیجئے. بالکل مت لج لجائیے، بالکل نہ ہچکچائیے، نکال لیجیے گا وہاں سے بچوں کو. کسی ایسے اسکول میں ڈال دینا جہاں کم از کم مسلمان ٹیچر پڑھاتے ہوں، جہاں کتابیں اچھی پڑھائی جاتی ہیں، جہاں کا سلیبس معیاری ہو. یا ایسے اداروں میں پڑھائیے جہاں دونوں طرح کی تعلیم ہوتی ہے، عصری تعلیم بھی ہوتی ہے، دینی تعلیم بھی ہوتی ہے. ہائی اسکول تک کا تو یہاں نظام ہے الحمدللہ، بچیوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد چاہے جہاں پڑھائیے، کم از کم بچپن میں اگر عقیدہ مضبوط ہو جائے پھر اس کے بعد انشاءاللہ خطرہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ، جزاک اللہ.